السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی آزادی اور جدوجہد کے دن پر انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستانی جرنلسٹ کے زیر اہتمام زوم ویبینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفارت خانہ پاکستان آسٹریا، سینئر تجزیہ کار، سکھ برادری، سیاسی، سماجی، صحافی اور اوورسیز کمیونٹی کے اراکین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ آن لائن ویبینار سے سفیر پاکستان آسٹریا آفتاب احمد کھوکھر، سینئر تجزیہ کار امیر عباس، سینئر اینکر پرسن سلمان حیدر، کشمیر یکجہتی فورم کینیڈا کے صدر سید ارشد حسین، سابق پی ایم کوآرڈینیٹر یورپ نعیم چودھری، صدر پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ رانا علی زہیب، انسانی حقوق تنظیم کے پروفیسر منجیت سنگھ، چیئرمین یکجہتی کشمیر امریکہ جاوید راٹھور اور دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سفیر پاکستان آسٹریا آفتاب احمد کھوکھر نے کہا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ مودی حکومت UN کی قراردادوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر کشمیر کی اس آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پاکستان جرنلسٹ، اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور اس کی تعریف اور پذیرائی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ دوسرا پروگرام ہے، پچھلے سال کیا تھا، اب بھی کیا ہے، تو میری آپ کے ساتھ اس حوالے سے دوسری ملاقات ہو رہی ہے۔ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، جس سے آپ نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آواز بلند کرنا آپ کے اپنے حقوق کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ جو آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور اس کشمیر آج 3 فروری ہے، اور 2 دن بعد ہم نے کشمیر سولیڈیرٹی ڈے 5 فروری کے حوالے سے بھی پاکستان میں اور دنیا بھر میں اپنے پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ہر ایمبیسی میں ہوگا۔ میں اتفاق سے مجھے جانا پڑ رہا ہے تو میں جدہ والے پروگرام میں شامل ہوں گا، لیکن ہم جہاں بھی ہوں اس میں ہم اپنے اس عزم اور ارادے کا ضرور اظہار کرتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے ہماری آواز ایک ہے، ہماری سوچ ایک ہے، ہمارا مقصد ایک ہے، اور ہماری جو اختلافات جو بھی ہیں سیاسی طور پہ اندرونی، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہو کے کشمیر کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اور اگر ہم خاموش رہیں گے تو نقصان ہمارا اپنا ہے، کشمیر کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، تو اس لیے اس کاز کو ہم نے اجاگر رکھنا ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ ہماری آواز ہے، اور ہم آواز بلند کرتے رہیں تاکہ کشمیریوں کو یہ اندازہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، ہماری اخلاقی سیاسی جدوجہد ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہے گی۔ اب میں تھوڑا سا انگلش میں آ جاؤں گا کہ the Jammu and Kashmir dispute is, as we know, one of the oldest items on the UN Security Council agenda. It is an internationally recognized dispute which remains unresolved because of India's refusal to honor its commitment and implement the UN Security Council resolution. We see continuous violation of resolutions and international human rights by India in the Indian occupied Jammu and Kashmir. This situation has further deteriorated since August 2019, when Indian forces used indiscriminate, brutal force to oppress the people of Kashmir. They have used pellet guns and destructed entire neighborhoods, including collective punishments on communities of IOJK. They have used different methodologies for unending killing sprees, arbitrary arrests and detention of Kashmiris and human rights defenders. Extrajudicial killings are normal in the occupied Kashmir. They have even refused to hand over mortal remains of martyrs which lost their lives in this struggle. These actions have been facilitated by the laws of the Indian government, which they have imposed in IOJK. These laws provide total impunity to the Indian forces as they commit violations of human rights. We should not forget that
Indian government's design is to change the demographic composition of occupied Jammu and Kashmir. These forces, they continue to bring in minorities into those areas which are populated by Muslim communities. These measures are a constant reminder to the world community that India states sponsored terrorism is being perpetrated every day, every evening, every hour against innocent Kashmiri men, women, and children. Distinguished panelists, dear friends, we prepare ourselves to mark Kashmir Solidarity Day on 5th February. Our collective effort must continue to galvanize support of the international community. This is what I believe the important role we can play. ہم جہاں جہاں بھی ہیں باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں, سفارت خانے میں کام کر رہے ہیں, باہر کام کر رہے ہیں, ہم باہر جو اپنی حلقہ احباب ہے ان تک اگر آواز پہنچا دیں, 5 منٹ کی گفتگو کر لیں, لیکن گفتگو کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاس, ہمارے پاس فیکٹس ٹھیک ہوں, مٹیریل ٹھیک ہو, تو وہ ہم انفرادی طور پہ بہت اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس میں. اور اس لیے ضروری ہے کہ جو کام ایمبیسی نہیں کر سکتی, نہیں کر پاتی, وہ یہ ہے جو کمیونٹیز کی جو آؤٹ ریچ ہے, ان کے جو اٹھنا بیٹھنا ہے جن لوگوں کے ساتھ, ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ, وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. ہم اپنے طور پہ آفیشیل چینلز پہ یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں, اس میں ان کو بتاتے ہیں کہ جی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. جو یو این کی میٹنگز ہیں اس میں جو متعلقہ پلیٹ فارم ہے اس میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن جو سب سے جو مؤثر انداز ہے جس میں جو لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ جب سنیں گے تو پھر وہ اپنی گورنمنٹس کو فورس کریں گے, اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ جب آپ ہیومن رائٹس کی آواز اٹھائیں گے تو ان کا ضمیر بھی جاگے گا. وہ کوشش اگنور کرتے ہیں, ڈبل سٹینڈرڈز بھی ہیں, لیکن اگر ہم ان کو استعمال کریں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ ہمارا نقطہ نظر آگے پہنچائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے ان کی گورنمنٹس کے اوپر اثر بھی ہوگا, ان کی پالیسی میں تبدیلی بھی آئے گی, اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے حق میں اپنی آواز ضرور اٹھائیں گے. تو میری آپ سے یہی ہے کہ حکومت پاکستان پوری طرح اس کشمیر پالیسی کو لے کے آگے چل رہی ہے. جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ماسوائے کہ کشمیر کی آزادی کا نعرہ بلند کرتے رہیں, کشمیریوں کے حقوق کی بات کرتے رہیں, اور جو اصل مقصد ہے ہمارا وہ ہے کشمیر میں ریفرینڈم کا ہونا یو این سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق. وہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو اجاگر کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اصلی مقصد میں کامیاب ہو سکیں. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر موقع دینے کا. ہم اسی طرح ملتے رہیں گے اور دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی اور پلیٹ فارم بھی. ایاز صاحب میری آپ سے درخواست ہے, سوچیں, ہم بھی مشورہ کرتے ہیں کہ 5 فروری تو ضرور کرنا چاہیے, لیکن کسی اور موضوع کے تحت کشمیر میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو معاشی قتل ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اور جو جس طرح ان کی کوشش ہے کہ ایسا وہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت کہ وہاں ہر چیز نارمل ہے, اور وہاں انویسٹر کانفرنس کرنے کی پلان کرتے ہیں, باہر سے لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ جو آبادی کا تناسب بدلنے والا رویہ ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس کے لیے آوازیں سال کے دوران بھی ہمیں اٹھانی چاہیے, اور آپ کے ساتھ مل کے ہم کوشش کریں گے اس کا اہتمام کریں. بہت شکریہ. اس موقع پر صدر پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ رانا علی زہیب نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1986 میں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے تحریک آزادی, اس میں شامل اور متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے کشمیر لبریشن سیل بنایا تھا, جس کے فنڈ میں آزاد کشمیر کے ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ سے 5% کٹوتی ہوتی ہے. یہ اربوں روپے بنتے ہیں, لیکن یہ سارا فنڈ حکومت وقت خود کھا جاتی ہے یا اپنے من پسند لوگوں کو تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے بہانے یورپ کی سیر کرواتی ہے.
ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کے رویے پہلے یہاں کی عوام کے ساتھ منصفانہ ہونے چاہیے. محض بھارت کے خلاف نعرہ بازی کے لیے ایک دن سرکاری چھٹی کر کے پورا سال خاموش رہنے اور عالمی سطح پر علاقائی بیانیہ اختیار کرنے سے تحریک آزادی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. جماعت اسلامی کا ایک موقف تھا کہ ایک ڈپٹی فارن منسٹر یا ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہونا چاہیے. ایکچولی 1986 میں نا جب آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے ایک فارم کیا تھا آزاد کشمیر لبریشن سیل. اس سیل کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو حریت کانفرنس یہ جو حریت کے لیڈرز ہیں ان کی فیملیز اور یہ جو تحریک ہے آزادی کی تحریک ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. تو ہوا یہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ان کی تنخواہوں سے 5% کٹوتی کر کے تو وہ اس کو دے دیا جائے گا, اس فنڈ کے لیے مختص کیا جائے گا تاکہ وہ تحریک کے لیے استعمال ہو سکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اربوں روپیہ بنتا ہے. یہ لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں کر رہے, جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں اگر ان کی تنخواہوں کی 5% کٹوتی کو اکٹھا کیا جائے تو یہ اربوں روپیہ بنتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے. یا تو وہ گورنمنٹ کھا جاتی ہے یا گورنمنٹ کے جو اپنے بڑے چہیتے قسم کے لوگ ہیں ان کو آزاد کشمیر کے اس ٹرپ اس تحریک کے چکروں میں فارن ٹورز کے نام پر آگے لے جاتے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ جیسے امیر صاحب نے بات کی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم بینگ پاکستانی یا پاکستانی اسٹیٹ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم بالکل اس وقت زیرو ہو چکے ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے, میں ان کی باتوں سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس پوزیشن میں آ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم اپنی بات جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کہیں پہ بھی اپنی بات سنا ہی سکیں یا ہماری کو بات ہی سن سکے. ایسا ممکن ہی نہیں ہو پا رہا ہے. دیکھیں انہوں نے جو کرنا, انہوں نے اپنی مینیفیسٹو پہ عمل کرنا تھا انہوں نے کر لیا. انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس چینج کرنا تھا انہوں نے کر لیا. انہوں نے وہاں پہ ابھی وہ لوکلز کو اپنی باقی جو لوگ ہیں ان کو وہاں پہ لا کے ان کو نیشنلٹیز دے رہے ہیں, ان کو ڈومیسائل بنا کے دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ کھڑا ہے, ہم جو بینگ پاکستانی ہمارے اندر بھی اور ایک مسئلہ یہ کوشچن ریز یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جو کرنا چاہتے ہیں انڈیا جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے وہ کر رہا ہے تو پھر ہم جو کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اس ایک چکر میں رہ گئے ہیں کہ ہمیں 5 فروری کا ایک دن ہم نے مختص کیا ہوا ہے جس میں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بھئی جی ہمیں بہت درد ہے کشمیر کا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اخلاقی طور پہ کھڑے ہیں, ہم سیاسی طور پہ کھڑے ہیں, لیکن سیاسی طور پہ ہم صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہیں, ہم اپنے فنڈز کشمیر کے نام پہ کھانے کے لیے کھڑے ہیں. اس کی ریزن آپ یہ دیکھیے کہ جس بھی سیاسی پارٹی کی کشمیر میں گورنمنٹ ہوتی ہے فیڈرل میں اس کے اپوزٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کشمیر کے فنڈ ہی کھا جاتی ہے, ان کو دیتے ہی نہیں, وہ لوگ ویسے کے ویسے کھڑے رہتے. تو ہم آج اس محض پر آج پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے سامنے والا سب کچھ کرتا جا رہا ہے لیکن ہم آج کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل ہیں. ہماری یو این میں ریزولوشنز پاس ہوئی, سیکورٹی کونسل کی ابھی ہمارے ایکسیلنسی محسن صاحب نے بات کی, بہت ساری چیزیں وہاں پہ پڑھی, بالکل ایسا ہی ہے, سب کچھ پڑھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ, ہمارے منسٹرز, ہماری گورنمنٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی آواز اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. وہ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں صرف ایک دن ہمیں چاہیے کہ بھائی ایک دن میں ہم بہت زیادہ ان کے ساتھ لائل ہیں, پورا سال ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں, کیا وہ کر رہے ہیں, ان کی کیا صورتحال ہے. تو اس لیے ہمیں ماضی کی باتیں کرنے کی بجائے نا اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے, ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. تو اس چیز پہ زیادہ فوکس اب یہ ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا, وہ واپس نہیں کر سکتے. دنیا کی کوئی طاقت, چاہے ہیومن رائٹس واچ کو لے جائیں آپ, یو این خود بھی اٹھ کے وہاں پہ چلا جائے, وہ جو سٹیٹس وہ چینج کر چکے ہیں وہ واپس نہیں ہو سکتا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. وہ جو انہوں نے کر لیا وہ کر لیا. اب یہ سوچیں کہ جو انہوں نے کر لیا ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا, ہمیں کیسے, جو ہمارے پاس ایک خطہ ہمارے پاس بچ چکا ہے جو بارڈر سے اس پار ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, ہم نے اس کو ان لوگوں کو کیسے ان کے ساتھ لوئل ہم نے کیسے رہنا ہے. یہ سوال ہے بیسیکلی ہمارے پاس. بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ڈیولپمنٹ کی بات کریں یار, اب ہمیں پتا چلا ہے کہ 3 یونیورسٹیز ہیں ہمارے آزاد کشمیر میں, زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گی, 5 ہوں گی, لیکن جیسے ہی ہم بارڈر کے دوسرے پار دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 52 یونیورسٹیز ہیں ادھر کشمیر کے اندر. تو یہی وہ چیزیں ہیں. آج نوجوان ڈیولپمنٹ چاہتا ہے, نوجوان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہمارا آج سے 70 سال پہلے کیا سٹیٹس تھا اور آج کیا سٹیٹس ہے.
तो इसलिए इस तरह के एक तो IAPJ का शुक्रिया कि उन्होंने ये सेशन किया, लेकिन ये सेशन सिर्फ 5 फरवरी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अहमद सिद्दीक साहब खुद यूएनओ में बैठे हुए हैं, वो वहां पे UNSC के मेंबर भी हैं, तो इस मसले को साल में जितनी दफा मुमकिन हो सके उसको उठाएं ताकि लोगों को पता चले। तकरीब में दीगर मुकर्रीरीन ने कहा कि भारत पाकिस्तान से खौफजदा है और पाकिस्तानी एंकर्स को इंडिया में मुसलसल बैन किया जा रहा है ताकि भारतीय अवाम तक हकीकत ना पहुंच सके। आखिर में IAPJ के चेयरमैन नदीम तुफैल, सदर अयाज महमूद, सीनियर नायब सदर आमिर सिद्दीक और नायब सदर सरफराज, जनरल सेक्रेटरी फाहद खोकर ने वेबिनार में शरीक तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद आमिर सिद्दीक, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD, वियना, ऑस्ट्रिया। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।